بادشاہ تھا، اس کی سلطنت میں نا وہ قوم بنانا چاہتا تھا۔ ہمارے بادشاہ، ہمارے حکمران قومیں نہیں بناتے، لوگوں کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہمارے ملک میں قومی سوچیں عام نہیں کی جاتی، ذاتی سوچیں عام کی جاتی ہیں۔ ملی باتیں نہیں کی جاتی، ذاتی باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ میری قوم بن جائے۔ اس کا ایک ہیرا سلطنت میں سے گم ہو گیا تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جو بندہ ہیرا تلاش کر کے لائے گا اسے انعام دوں گا۔ ساری قوم نکل کھڑی ہوئی ہیرا تلاش کرنے پر، ادھر بھی لوگ گئے ادھر بھی لوگ گئے، خشکیوں میں، دریاؤں میں، جہاں جہاں جس کی پہنچ تھی، جنگلوں میں، وادیوں میں، گھروں میں، بستیوں میں لوگوں نے ڈھونڈا۔ ساری قوم ایک ہیرا تلاش کر رہی ہے۔ بالآخر سب لوگ جمع ہو گئے ایک میدان میں۔ ایک بندہ اوپر چڑھا بادشاہ کے پاس، وہ اونچی جگہ پہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا جناب یہ ہیرا مل گیا ہے۔ اب جب ایک کو ہیرا مل گیا تو باقیوں کے چہرے اتر گئے کہ یہ کامیاب ہوا، ہم ناکام ہوئے۔ بادشاہ چونکہ ان کی تربیت کے لیے یہ کام کر رہا تھا، اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس ہیرے کے بغیر میرا گزارا نہیں تھا؟ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہیرا میری سلطنت سے نکل گیا تو مجھے زوال آ جائے گا؟ اس نے کہا یہ تو ایک ہیرا ہے۔ اٹھا کے پھینکا، دیوار کے ساتھ لگا، ہیرا ٹوٹ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا تمہارے چہرے اترے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہیرا ایک ہی تھا، ایک ہی بندے کو ملنا تھا۔ میں نے انعام کا اعلان تو یہ کیا تھا نا کہ جو ہیرا ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام دوں گا، لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سب کو انعام دوں گا، اس لیے کہ ہیرا ایک تھا، ملنا ایک کو ہی تھا، سب کو مل سکتا نہیں، لیکن انعام اس لیے سب کو دوں گا کہ ہیرا ڈھونڈنے پر انعام نہیں دے رہا، میں کوشش کرنے پہ انعام دے رہا ہوں کہ تم نے کوشش تو کی، تم نکلے تو صحیح، جدوجہد تو کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہیرا مل بھی جائے، اور خدا کے بندے ہیرا ایک ہے، ہیرا ملنا کمال نہیں، محنت کرنا کمال ہے۔ ہم نہ تیار نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آزمانا ہے، میں نے آزمانا ہے، تم نے سفر جاری رکھنا ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کے تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، تم نے لوٹ کے ادھر آنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، المعجم الکبیر کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی نا، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ 4 چیزیں جس شخص کو نصیب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں وہ خوش نصیب ہے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ کامیابی صبر آ جانے کا نام ہے، کامیابی شکر حاصل ہو جانے کا نام ہے، کامیابی میرے عزیز یاد رکھ لیں کہ انسان اللہ کے ذکر میں لگ جائے تو اس کا نام ہے کامیابی۔ ہم نے کس کو سمجھ لیا؟ اپنی زندگی میں ایک تو محنت کریں، نتیجہ اللہ پہ جو۔ دوسری بات، امیدیں ذرا چھوٹی وابستہ کریں، لمبی نہ بنائیں۔ ایک ہے منصوبہ سازی کرنا مستقبل کی، وہ غلط نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کاش کبھی ہم سمجھ جائیں۔ حضور نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا حیا کرو، کہا صحابہ سے، سمجھایا ہمیں، فرمایا حیا کرو۔ یا رسول اللہ کس بات سے؟ فرمایا وہ والا مال کماتے ہو جو کھا ہی نہیں سکتے، اور وہ والے مکانات بناتے ہو جن میں تم رہ ہی نہیں سکتے، اور ان چیزوں کا سوال کرتے ہو جن کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ اتنے لمبے محلات، اتنا لمبا چوڑا مال، اتنا لمبا چوڑا پیسہ، اتنی لمبی امیدیں، اتنی لمبی داستانیں، انسان کمزور ہو جاتا ہے، ساری زندگی حساب کتاب میں بیت جاتی ہے۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو غریب لوگ ہیں نا، یہ مالداروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے بیگ زیادہ ہوتے ہیں نا، ایئرپورٹ پہ پھنس جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، وہ کبھی ایک آیا، دوسرا نہیں آیا، تیسرا نہیں آیا، چوتھا نہیں آیا۔ اور جو ہینڈ کیری والے ہوتے ہیں نا، 2 جوڑے، وہ تو بس جناب سب سے پہلے وہی نکلتے ہیں،
اور ان کی گاڑی بھی کسی راش میں نہیں الجھتی، گھر وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، مال تھوڑا تو حساب بھی تھوڑا. تو ہم نا لمبی امیدوں کے چکر میں اس لیے پریشان ہے. رب کہتا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے اپنے گھر واپس آنا ہے، تم نے ادھر لوٹنا ہے، تم اتنے لمبے چوڑے معاملات کا شکار نہ ہو جانا. تیسری بات جس کو آپ ضرور سمجھیں گے اور اس پر آپ غور کریں گے، بندوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں، اللہ پر اعتماد کریں. ایک اعتماد ہے اللہ کے نیک بندوں کا، دعاؤں کا اعتماد، نسبتوں کا اعتماد، اس کی بات نہیں کر رہا میں. دنیا داروں، سیٹھوں، نوابوں، جاگیرداروں پر اعتماد کی بات کر رہا ہوں. اعتماد خلق چھوڑ دیں، اعتماد خالق کریں. بندوں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر. جو بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، کمزور نہیں پڑتا. یہ ضروری نہیں کہ آپ کے دوست مخلص نہیں تھے تو اس لیے آپ کا کام نہیں ہو سکا، یہ ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ کے دوست پورے مخلص ہوں، تعاون بھی پورا کرنے کو تیار ہوں، پر رب کریم کا ارادہ قدرتی نہ ہو کہ آپ کا کام ہو. کیا کر لیں گے آپ کے احباب، آپ کے دوست کیا کر لیں گے؟ اللہ کا ارادہ قدرتی نہیں. شاید اسی لیے کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے. وہ شاید زیادہ نصیب والا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو گیا. عزیز دوست، چیزوں کو سمجھ لیں اور اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو پورا کندھا دینا چاہ رہے تھے، وہ تیار تھے، پر اس وقت آپ کا نصیب ہی کچھ اور تھا. آپ ان خزانوں پر زیادہ توجہ کریں جو خزانے رب کے پاس ہیں. ہمیں اپنے تعلقات پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے اتنے لوگوں سے میرا جرانہ ہے، فلانے سے میرے دوستی ہے. اور بھائی یہ سارے کام تب ہوں گے جب رب چاہے گا. بہترین ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا کھا لے میرے عزیز، شفا تبھی ہوگی جب میرا اللہ چاہے گا. سارے ٹیسٹ کر لیے ہیں ڈاکٹر نے مریض کے، ساری رپورٹیں آ گئی ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن نہ وہ کھا پاتا ہے، نہ وہ سو پاتا ہے، نہ وہ چل پاتا ہے، نہ وہ ہنس پاتا ہے. اس نے پوری دنیا جہاں تک اس کی دوڑ تھی اس نے لگا لی، لیکن لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. اس لیے جو خزانے میری جیب میں، آپ کی جیب میں ہیں، جو تعلقات ہمارے ہیں، ان تعلقات پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ وہ خزانے جو اللہ کے پاس ہیں ان پر بھروسہ کریں. آپ مضبوط ہو جائیں گے. داتا گنج بخش علی اجویری قربان جائیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور نا کی سارا پیر کامل اور کامل آرا رہنما. اس ملک کے وطن عزیز کا جو لوگ حسن ہے نا، ان میں بڑے بڑے تارے ہیں، پر اس وطن کا جو چاند ہے وہ داتا گنج بخش علی اجویری ہے. داتا صاحب چاند ہیں میرے وطن کا. اس وطن میں جو چمکے گا وہ داتا علی اجویری سے فیض لے کے چمکے گا. یہ کمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، گندم کا ایک دانہ لوگوں کو میسر نہیں تھا، بارش نہیں ہوئی، سالوں بیت گئے، لوگ بڑے پریشان تھے، بڑی آزمائش میں تھے، ہر بندہ تکلیف میں تھا. بازار میں لوگ آتے تھے تو سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، پریشان پریشان سے. قحط ہے، آزمائش ہے، مجبوری ہے، جانور بھوکوں مر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر ایک آزمائش ہے، لوگ صبر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ غلام بازار آیا تھیلا لے کے کچھ خریدنے آیا، بھی تو اٹکیلیاں کرتا، اور چیزیں خریدی تو ہنستے ہوئے، اور جانے لگا تو مسکراتے ہوئے. پریشانیوں میں، دکھوں میں کو بندہ اگر اس طرح ہنسے تو بعضوں کا طبیعت چڑ جاتی ہے کہ یار ہم پریشان ہیں، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں. کہتے ہیں لوگوں نے بازو تھام کے غصے سے کہا تو اتنا خوش کیوں ہے جب سارا شہر پریشان ہے، سارا ملک آزمائش میں ہے، تو اتنا کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا تم ہوگے پریشان. میں جس کا غلام ہوں نا، میرا جو آقا ہے، اس نے اپنے برتن بڑے پہلے گندم سے بھر لیے تھے. میرے آقا کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں، لہذا میں کسی پریشانی میں نہیں ہوں، خوش ہوں. داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کمال کر گئے، سید حجویر مخدوم امم. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تیرا اور میرا
रब के ख़जानों पर इतना भी यकीन हो जाए ना जितना उस ग़ुलाम का अपने आका के ख़जाने पे है, तो फिर हम हर वक्त रो के ना दिखाएं, फिर हर वक्त हम गुर्बतों के रोने ना रोएं, फिर हर वक्त हम ये मायूसियों की कहानियाँ ना सुनाएं। लोग अगर कहें कि बड़े दुख हैं, बड़ी आजमाइश है, बड़ी परेशानी है, दुनिया बड़ी तकलीफ़ में, बीमारियां आ गई, आफतें आ गई, तो बंदा मोमिन हंस के कहता है तुम परेशान हो गए, हम तो जिस रब के मानने वाले हैं उसके ख़जाने भरे हुए हैं। और हमारा रब अता करता है तो फिर अपने करम से इस तरह अता करता है कि वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो कहते हैं मैं इतना दूंगा और वहाँ से दूंगा कि तुझे खबर भी नहीं होगी, मैं तुझे वहाँ से दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी सुकून में आ जाए, सुकून में, तो लोगों की जेबों पे नज़र छोड़ दें, रब के ख़जानों पे निगाह जमाएं। इतना नवाजता है, इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि इंसान हैरान हो जाता है कि मुझे इतना भी मिल सकता है। एक बात ये मेरे अजीज़ के अपनी ज़िंदगी में ना दावों से बचें, दावों से बचें। लफ्ज़ों और अमल और उठने बैठने, इसमें किसी भी किस्म के तकब्बुर से अपने आप को बचाएं। बंदा ही अच्छा लगता है, वो अगर दावों पे उतर आता है ना, कहानियों पे उतर आता है और दास्तान सराई पे उतर आता है और वो लोगों को आईने दिखाने शुरू कर देता है और उसे तकवे का हैज़ा हो जाता है, नेकी का बुखार चढ़ जाता है, तो फिर भी वो परेशान हो जाता है। इसलिए कि जब इंसान परहेज़गारी की ऐनक लगा ले तो उसे बाकी सारे लोग गुनहगार नज़र आते हैं। आप अगर सुखी रहना चाहते हैं ना तो आजिज़ी इख्तियार करें। क्यों कि जब आप आजिज़ी इख्तियार करेंगे तो आपको अल्लाह की मखलूक अच्छी लगने लग जाएगी। क्यों कि आप अपने से भी किसी को बेहतर समझते हैं। जब तक आप में तकब्बुर है, मैंने देखा है कि लोग तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं, किसी को झूठा, किसी को बददियानत, किसी को फ्राडिया, किसी को धोखेबाज, किसी को डाकू, किसी को चोर, किसी को गद्दार, किसी को फलाना, किसी को फलाना। असल बात क्या है? असल बात यह है कि इस शख्स के दिमाग के अंदर तकब्बुर का सौदा समा गया, ये किसी चक्कर में पड़ गया है, इसको हैजा हो गया है परहेजगारी का। ये समझने लगे कि जो मैं सोचता हूं वो सिर्फ वही ठीक है। तेरा ये दावा है कि सारी मखलूक ठीक नहीं, और मेरा रब फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने मखलूक बनाई बड़ी सोनी है। हम ना जब यहाँ आ जाते हैं ना, यहाँ एक शख्स था जिसका नाम था बलअम बिन बाऊरा। ये बड़ा मुस्तजाबुद दावात था, जो दुआ मांगता था अल्लाह कबूल फरमा लेता, परहेज़गार था। इसमें आज़म अल्लाह ने इसे अता कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को लेकर जब्बारीन के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू किया, निकले तो उस तरफ आना था जिस तरफ ये रहता था। लोग सारे इकट्ठे होकर इसके पास आए, आके कहने लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं अपनी कौम को लेके हमला करने के लिए, तो तू दुआ कर दे, माज़अल्लाह नबी के ख़िलाफ़ दुआ कर दे, तू बद्दुआ कर दे ताकि वो आ ना सके, तेरी दुआएं कबूल होती। पहले तो कहने लगा कि कितने बदबख्त हो, मुझे नबी के ख़िलाफ़ बात करने और दुआ करने का कह रहे हो, माज़अल्लाह, बदबख्त हो, दौड़ जाओ। लेकिन अल्लाह से ये तौफ़ीक मांगे कि वो इंसान का शऊर सलामत रखे, शऊर सलामत। हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में कहा था कि ईमान सलामत हर कोई मांगदा है, इश्क सलामत कोई, वो तो उन्होंने कहा था ना। और आज क्या हाल है कि माल सलामत हर कोई मांगता है, तो ईमान सलामत कोई। अब कहाँ ईमान से, अब तो माल सलामत मांगते हैं इल्ला माशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा था कि हमारे दौर में सारे ईमान की सलामती मांगते हैं और मैं इश्क की मांगता हूँ। अब मैं लोगों को क्या कहूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ हज़रत सुल्तान साहब से माफ़ी लेके कि हुजूर हुण ते माल सलामत हर कोई मंगदा है, थे ईमान सलामत कोई। अब तो ये हाल हो गया। ओ बलम बिन बाऊरा गलतफहमी हो गई। पहले तो लोगों को उसने डांट दिया, लेकिन जब लोग दोबारा आए ना तो तोहफे ताइफ लेके आए। लालच में आ गया, पागल हो गया, बेवकूफ़ हो गया। हिरस हवस ये कहीं का नहीं छोड़ता इंसान को। लोग नेक लोगों से भी
دینداری کا رشتہ نہیں بناتے، دنیا داری کا بنا لیتے۔ وہاں سے بھی مال ڈھونڈتے ہیں جہاں آ کے انہیں دنیا بھول جانی چاہیے تھی۔ مال آیا، دولت لے کے آئے لوگ، انہوں نے تحفے تحائف دیے، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پہلے ڈانٹ رہا تھا کہ نبی کے خلاف میں بد دعا کروں اور اب تیار ہو گیا، معاذ اللہ۔ گدھے پہ بیٹھ کے یا گدی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف معاذ اللہ بد دعا کرتا ہوں، تو رستے میں جاتے ہوئے نا گدی نے منہ پھیر کے کہا کہ باز آ جا۔ گدی کہنے لگی تو مجھے آگے بھیجتا اور فرشتے مجھے پیچھے بھیجتے، باز آ جا۔ بڑے لوگ کانوں میں اذانیں پڑھتے ہیں کہ سیانے ہو جا، سیانا ہو جا، لیکن جب کسی پر بدبختی غالب آتی ہے تو پھر وہ سمجھدار ہونے کو تیار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جب بھی فیصلہ کرے تو رحمت والا کرے، کرم والا کرے، آسانی والا کرے۔ چڑھ گیا پہاڑ پہ، اور پہاڑ پہ چڑھ کے جب اس نے ہاتھ اٹھائے، وہ لوگ جو بد دعا کرانے والے تھے وہ ساتھ ہی تھے، تو اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے حضرت موسیٰ کے خلاف معاذ اللہ، لیکن وہ لفظ اپنی قوم کے خلاف نکلتے ہیں۔ وہ ان کے خلاف بد دعا کرنے چلا تھا، تو چونکہ ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے نا، تو زبان سے نکالتا کچھ ہے، نکلتا کچھ اور ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ زبان لٹک گئی، سینے پہ آ گئی، عذاب آ گیا اللہ کا، تباہ ہو گیا اپنی قوم سمیت۔ اپنی زندگی میں یاد رکھ لے اچھی طرح، ہرس، ہوس، تکبر، غرور، وہ کسی چیز کا بھی ہو، وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اگر آپ زمین پہ کھڑے رہ کے لوگوں کو دیکھیں گے تو کچھ لوگ اگر آپ کو اپنے برابر نظر آئیں گے نا قد میں، تو کچھ انشاءاللہ بڑے بھی نظر آئیں گے۔ ہم نے لسٹیں بنا لی ہیں کہ کون کون کتنا غلط ہے، ہم نے ہر ایک کے بارے میں 2-4 باتیں یاد کر لی ہیں، فلانا اتنا خراب ہے، فلانا اتنا اور فلانا اتنا۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اللہ کی خوبصورت مخلوق، خوبصورت رنگوں میں ہم نے حالات خراب کر لیے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سکون میں آئے، قرار میں آئے، تو زندگی عاجزی والی، انکساری والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شانیں بیان کی، حضرت عمر فاروق، کتنی عظمتیں حضور نے ان کی بیان کی۔ جب ان کا وصال ہونے لگا نا، ان کو زخم لگا، تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے۔ اب ان کو بھی پتہ تھا کہ میری عظمت میں حضور نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، امیر المومنین آپ کو یہ کمال حاصل ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے دعا کرو بس میری نیکی اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں، نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں، میں کسی درجے کا خواہش مند نہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ عاجزی کا حسن دیکھیں، انکساری کا یہ درجہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں بس یار معافی دے دے نا، وہ معاف کر دے، پھر تو بات بن گئی۔ میں جلسوں پہ، اجتماعات پہ جاتا ہوں تو ایک رواج بن گیا ہے، لوگ بڑی بڑی قطاروں میں پھول لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں میں پھینکتے ہیں۔ تو میں اپنے سنگیوں سے کہتا ہوں کہ اگر تو قیامت میں بھی ایک پھول مل گیا نا، تو پھر تو یہ سارے استقبال کام آ گئے، اور اگر وہاں کھڑا کر لیا گیا نا، صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ کچھ سوالوں کے لیے بندے کو محشر کے میدان میں کھڑا کر لیا جائے گا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ بتا اپنے علم پر عمل کتنا کیا تھا۔ تو میں نے کہا اگر تو روک لیے گئے تو پھر ان پھولوں کا کیا بنے گا، پھر تو آزمائش میں آ جائیں گے۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، جو غلطیاں یاد ہیں ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو بھول گئی ہیں ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو ظاہر ہے ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں تیرا اور ہمارا راز ہے ہم ان سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ مالک، جہاں جہاں جس مقام پر جس لحاظ سے عمدن یا سہون بول کر، لہجے سے اور اشارے کنائے سے بھی کہیں کو تیری نافرمانی کر بیٹھے ہیں، تو اس سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں، اپنی پناہ میں رکھیو۔